بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. آج کل جو پاکستانی میڈیا ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ایک ہی خبر ہے کہ فال آف کابل کیسے ہوا. اتنا جلدی کابل میں جو امریکنز 20 سال وہاں پہ رہے اور جو انہوں نے آرمی کو ٹرینڈ کیا، اکارڈنگ ٹو بائیڈن اسٹیٹمنٹ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا اور وہ ود ان آورس، not a days, not a month, not a year. ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جو ٹائم دیا گیا ہے 9/11 پہ یہ طالبان وہاں پہ حکومت بنا لیں گے، لیکن یہ ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ارلی ہو گیا. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی امریکہ کی شکست ہوئی؟ کیا واقعی پاکستان کی فتح ہوئی اور پاکستان کو اس کے اوپر خوشیاں منانی چاہیے؟ کیا آپ ہمارے پاس جو گیسٹ پینلسٹ ہیں ان سے ہم سیکھیں گے کہ واقعی امریکہ کی شکست ہوئی؟ کیا امریکہ اتنی جلدی شکست مان لے گا؟ کچھ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت چائنا دنیا کا سپر پاور بننے جا رہا ہے، لیکن اگر کسی بھی ٹائم پہ ایسی کوئی تھریٹ آئی جو امریکہ کو لگا کہ چائنا مجھ سے تخت اور تاج لے کے اڑ رہا ہے تو امریکہ دنیا کو ڈسٹرائے کر دے گا. یہ برٹش ڈیفنس اینالسٹ کی یہ پریڈکشن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں یو ایس اے سے زیادہ اس وقت ملٹری پاور کسی کا بھی نہیں ہے. کیا واقعی امریکہ جو افغانستان میں لارجر انٹرسٹ تھے وہ اچیو کر لیے؟ جس کو مارنے آیا تھا اس کو انہوں نے مار لیا. جو چیزیں ان کے ٹارگیٹس میں تھی کیا واقعی وہ اچیو کر لی؟ اس کے بعد وہاں سے انہوں نے سیف ایگزٹ مانگا. اس کے بعد وہ وہاں پہ نہیں رہنا چاہ رہے تھے. اگر کچھ مبصرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ نے افغانستان کو فتح کرنا تھا تو افغانستان میں بچا کیا ہے؟ افغانستان پورے کا پورا افغانستان ڈسٹرائے ہے سوائے پہاڑوں کے، اور افغانستان میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا واقعی یہ امریکہ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے؟ اور یہ واقعی پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جتنی بھی ہماری پاکستان آفیشل سے بات ہوئی تو ان سب کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسٹیبل افغانستان چاہتے ہیں. کسی بھی صورت میں ڈی اسٹیبلائزڈ افغانستان پاکستان کے لیے ایک خطرناک زہر ہے. تو کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے سے افغانستان اسٹیبل ہو جائے گا؟ کیا افغانستان کی جو اس وقت فتح ہوئی ہے، جس طرح سے ہم ویژولز دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ایئرپورٹ پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے کابل میں ہو رہا ہے، کیا اس سے اسٹیبلٹی آئے گی؟ کیا اس سے پاکستان اسٹرینتھن ہوگا؟ اس وقت ریجن اسٹرینتھن ہوگا؟ کیا پاکستان کو اس پہ خوشیاں منانی چاہیے یا پاکستان کو اپنا بارڈر کو سیکیور کرنا چاہیے، اپنے لیے سوچنا چاہیے؟ سب سے بڑی کیا یہ ہندوستان کی شکست ہوئی ہے؟ ان سب باتوں پہ ہمیں ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جو سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، فارن افیئرس پہ بھی لکھتے رہتے ہیں، انٹرنل افیئرس پہ، ایکسٹرنل افیئرس پہ عبور رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے. بیرسٹر عمران مٹھانی صاحب لیگل ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل لا میں مہارت رکھتے ہیں. ان سے اس پہ مٹھانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب جو ہمارے ساتھ کینیڈا سے موجود ہیں. ایمبیسڈر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت ساری پریڈکشنز تھی جو ویری ٹرو نکلی ہیں، تو آپ سے بھی ہم اس پہ مزید تفصیلاً لیں گے. سب سے پہلے میں آؤں گا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ سے بات. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ یو ایس اے کی شکست ہوئی ہے اور افغان طالبان کی فتح ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، آپ اس کو کسی الفاظوں میں کہہ دیں، لیکن 20 سال یہاں پہ $2.2 ٹریلین خرچ کر کے اور تقریباً ان کے 2400 امریکن اور ٹوٹل 3500 فوجیوں کو مروا کے جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. they could have never dream. اس سے بڑا امبیرسمنٹ آ نہیں سکتا ہے کہ چند دن پہلے جو بائیڈن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 لاکھ
افغان فوجی ہمارے ٹرین کیے ہوئے ہیں, ہمارے اکوپمنٹ ہیں, ہارڈ ویئرس ہمارے ہیں, ہیلی کاپٹر بھی ہم لیٹسٹ ان کو دے کر آئے ہیں, اور وہ 75,000 افغان طالبان ہیں, تو وہ قبضہ نہیں کر سکیں گے. لیکن یہاں پہ جو چیز ہوئی ہے وہ میں ذرا سا انالائز کر کے آپ کو بتلاؤں. 3 لاکھ افغان فوجی نہیں تھے, 1,85,000 فوجی تھے, 1,15,000 پولیس تھی. ایک چیز. اس کے بعد جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 60% اپریل تک تنخواہیں امریکہ دیتا تھا. اپریل میں جب انہوں نے اپنا ایگزٹ پلان دیا تو تنخواہیں بھی بند کر دی. تو ان جو 1,85,000 تھے, ان کا بھی سوشل میڈیا پہ سیلریز اتنے مہینوں سے نہیں مل رہی ہیں, کھانا نہیں ہے, ملنا نہیں ہے, بہت مورل زیرو تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ لوگوں نے ہتھیار ڈالے, 50,000 وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اس میں یہ ٹوٹلی انہوں نے رانگ کیلکولیشن, رانگ ایسٹیمیشن اور اوور ایسٹیمیٹن کیا تھا. جو افغان کی افواج جو یہ سمجھ رہے تھے ہم نے ٹرین کیا, 20 سال میں انہوں نے ٹرین کیا ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ لوگ مرتے گئے, ریٹائر ہوتے گئے, اور 1,85,000 لوگ جن کا مورل آپ نے تنخواہیں 4-5 مہینے کی نہیں دی تھی, ختم کیا ہوا تھا, وہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے تو آپ کے جواب میں سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ کیا امریکہ واقعی یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں اس پی این کو جو بھی چائے لے کر آئے اس کو تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ کسی اور جگہ پہ جا کے جوائن کرے گا. تو اگر ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی تو وہ بھوکے تو نہیں لڑیں گے, ڈیفینیٹلی وہ طالبان کو جوائن کر لیں گے. انہوں نے افغان حکومت کے ساتھ باقاعدہ ارینجمنٹ تھے, اور افغان حکومت نے ذمہ داری لی تھی کہ اپریل آن ورڈ ہم تنخواہ دیں گے, لیکن ریسورسز ریونیو کنسٹرینٹ کی وجہ سے وہ نہیں دے پایا, اور اس کا اظہار ہمیں سوشل میڈیا میں مل رہا تھا جس طرح سے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے یا سلنڈر کر رہے تھے. تو ایک تو یہ چیز میں کلیئر کر دوں کہ وہ 3 لاکھ والی بات نہیں تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پراکسی وار ہے یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں جیت سکا ہے. یہ جو طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے, جو سوویت یونین میں آپ نے دیکھی کہ امریکہ کے ساتھ مل کے, پاکستان کے ساتھ مل کے, اس میں یقیناً پاکستان کی پلاننگ تھی, ہماری ISI کا بہت بڑا رول تھا, لیکن وہاں پہ وہ جیتے. اور یہ یہاں پہ بھی یہ امریکن کی بس کی بات ہی نہیں تھی. مجھے تو دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ آج UK کا, برطانیہ کا جو ڈیفینس منسٹر وہ رو رہا تھا ٹی وی پہ کہ ہمیں اتنا موقع بھی نہیں مل سکا کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس بلا سکیں, اور شاید ہم میں سے جو لوگ ہمارے ہیں وہاں پہ وہ سب واپس نہ آ سکیں. تو یہ بڑا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان نے نیٹوز اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو مل کے ہرایا ہے, اور اس میں یقیناً طالبان جیتے ہیں. اب آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے. میں پاکستان جیتا ہارے کے بولنے کے بجائے میں کہوں گا سب سے بڑا لوزر انڈیا ہوا ہے. $10 بلین کا $10.5 بلین کا انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا, اپنے کونسلیٹس بنائے ہوئے تھے, وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے, سب زیرو ہو گئے اوور نائٹ. انڈیا میں موت آئی ہوئی ہے. آپ ادھر جائیں, جو ان کے اینکرز جو پروگرام کنڈکٹ کرتے تھے وہ مسلسل افغانستان پہ بات کر رہے ہیں, اور ان کا پورا پریشر یہی ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں وی آر دی لوزرز. رائٹ. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں بیرسٹر صاحب, تو میں ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل صاحب کے پاس جاؤں گا. ایمبیسڈر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ہمارا ایک سمپل سا سوال ہے کہ کیا واقعی امریکہ کی بہت بڑی شکست ہوئی اور افغانستان میں طالبان کی بہت بڑی فتح ہوئی, یا واقعی ایسا ہوا کہ امریکہ نے کہا کہ ہمارے جو ٹارگیٹس تھے وہ اچیو ہو گئے, اب وی آر ناٹ فردر مور ٹو اسٹے ہیئر, تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے ایگزٹ کرنا تھا اور انہوں نے سیف ایگزٹ کیا, اور جس طرح سے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ ود ان 3 months میں یہ طالبان قبضہ کر لیں گے, اور وہی ہوا. جی, اس سے بہت قبل یہ قبضہ ہو گیا. قبضہ کیا, کنٹرول حاصل ہو گیا. طالبان یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قبضہ کیا. قبضہ کا مطلب ہوتا ہے فورس استعمال کرنا, اور دوحہ ایکارڈ جو تھا, دوحہ ایکارڈ جو 29 فروری 2020 میں سائن ہوا تھا, اس میں یہ بات واضح تھی کہ فورس کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے یہ نہیں کیا جائے گا. تو طالبان نے اس دفعہ, پہلی بات تو آپ نے جو بات کی کہ
فتح امریکہ کی شکست اور طالبان کی فتح، یہ تو اب دنیا کہہ رہی ہے کہ طالبان کامیاب ہو گئے. اس کو فتح کہیں، ان کی کامیابی کہیں، ان کی حکمت عملی کہیں، آپ جو بھی کہیں، لیکن بہرحال یہ بات تو اب زبان زد عام ہے پوری دنیا میں. اور دوسرا رہا امریکہ کی شکست. امریکہ کہتا ہے، اور جس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے، کہ ہم نے 11 سپٹمبر کو کرنا تھا. ہمیں صرف یہ سرپرائز ضرور ملا ہے کہ 11 سپٹمبر سے پہلے جس تیزی سے کنٹرول حاصل کیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ کا خیال یہ تھا، اور میں اس خیال کو ظاہر کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کرتا چلوں، اور وہ ہے کہ سی پیک اور بی آر آئی اور چائنا اور کنٹینمنٹ، اس کو ذہن میں رکھیں، پھر میں ادھر آ جاتا ہوں آپ کے ساتھ. اور پھر اس کا امریکہ کا خیال یہ تھا، اور بہت سارے مبصرین اور بہت سارے ناقدین اور بہت سارے تجزیہ نگار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ نے بالکل یہ پلان کیا ہوا تھا، دوحہ ایکارڈ کے وقت سے پلان کیا ہوا تھا. ٹرمپ نے یہ پلان کیا تھا، ان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پلاننگ میں شامل تھی، اور اس کے بعد بائیڈن نے اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے صرف. اور اس میں تھا کیا؟ بالکل انہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق 11 سپٹمبر تک نکل جانا تھا. کیا امریکہ کو پتا نہیں تھا کہ وہاں اس قسم کی افراتفری ہوگی؟ کیا امریکہ کو پتا نہیں تھا کہ تنخواہیں نہیں ملیں گی؟ کیا امریکہ کو پتا نہیں تھا کہ فوج کو، وہاں کی جو 1,85,000 فوج ہے، جو انہیں کھانا بھی نہیں ملے گا، ان کے پاس ایمبولینس بھی نہیں ہوں گے؟ یہ ساری چیزوں کا ان کو ادراک تھا. اتنے بیوقوف نہیں ہیں امریکن، ان کے پاس بہت بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں، انالسٹ ہیں. تو اس حساب سے تو ہوا جو ان کو سرپرائز یہ ملا ہے کہ جو طالبان نے اس مرتبہ جو 3 فولڈ اسٹریٹجی اپنی رکھی ہے. نمبر 1، طالبان نے اپنا جو انٹرنیشنل پولیٹیکل پاسچر رکھا ہے اور انٹرنل پولیٹیکل پاسچر، یعنی اپنے ملک کے لیے، یہ دونوں انہوں نے بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کا، اور میں تو کہتا ہوں جو ڈپلومیسی کی مثال قائم کی ہے اس دفعہ طالبان نے، یہ تو آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر اس پہ اسٹڈیز ہوں گی. جس طرح کہ لالو پرکاش کے انڈیا میں ریلوے کو کامیاب اور ریلوے کو منافع، اس کو نقصان سے منافع کی طرف لانے کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے آگے جا کے اسٹڈیز ہوں گی کہ طالبان نے کس ڈپلومیٹک وہیکل کو استعمال کیا اور طریقہ کار کو استعمال کیا. اور میں اس پر آ بھی جاتا ہوں، ابھی آپ چند لمحے کی میں اس پہ تبصرہ کر دیتا ہوں. اور پھر ملٹری اسٹریٹجی، تینوں کی جو ہم آہنگی اور تینوں کی جو کمبینیشن ہے، اس نے طالبان کو اس وقت کامیابی دی ہے. میں اس کو آپ کو 2 منٹ کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 اشارے اور دیتا چلوں. آپ اندازہ کریں کہ پچھلی مرتبہ 90 کی دہائی میں طالبان کو 2 سال لگے تھے کابل میں پہنچنے کے لیے، اور طالبان کو اس وقت کی حکومت کو گرانے کے لیے 5 سال لگے تھے، اور اس دفعہ 10 دن میں سارا ہو گیا. اس کی وجہ یہی تھی جو میں نے آپ کو 3 فولڈ اسٹریٹجی بتائی ہے. اس اسٹریٹجی کے تحت کام کیا ہے، اور اس میں آپ ظاہر اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جس بلاک میں طالبان اس وقت جہاں افغان موجود ہے، جیوگرافیکل لوکیشن اور جیو اسٹریٹجک تناظر میں اس وقت جہاں ہے، اس میں ظاہر ہے طالبان کو ایک سپورٹ بھی ہے. آپ کو اس نے دیکھ لیا، آپ نے چند دن پہلے 28 جولائی کو آپ نے دیکھا کہ چائنا کے وزیر خارجہ نے کس طرح طالبان کے پورے بڑے وقت کو بلا کے اور میٹنگ ان سے کی، اور کس طریقے سے انہوں نے طالبان کو اپنے ساری چیزوں کا یقین دلایا. اور ساتھ میں طالبان سے 2016 آپ دیکھیں چائنا کا ویژن، 2016 میں چائنا سے انہوں نے ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا. طالبان اس وقت دہشت گرد کہلاتے تھے، لیکن چائنا نے اس پر ایگریمنٹ سائن کر لیا $3 بلین کا منرل ایکسٹریکشن کا. اور اس کے بعد پھر یہ دوحہ کارڈ، اور پھر ان کی طالبان کو دہشت گرد سے ہٹ کر ایک اینٹیٹی تسلیم کیا گیا دوحہ ایگریمنٹ کے تحت، جس کو کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ویری سرٹیفائی کیا، اور اقوام متحدہ کے UN چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت اس کو رجسٹر کیا گیا اس معاہدے کو. تو اس کے ایک یہ دوحہ معاہدہ ایک انٹرنیشنل انسٹرومنٹ ہے. میں اشارہ کر رہا تھا طالبان کے جو 3 فولڈ اسٹریٹجیز میں جو انٹرنل اسٹریٹجی پولیٹیکل تھی. آپ دیکھیں کہ جس وقت ہرات میں انہوں نے کنٹرول حاصل کیا، بڑی کوآرڈینیٹڈ کنٹرول حاصل کیا، شیعہ ڈومینیٹڈ علاقوں میں جب کنٹرول حاصل کیا، وہاں پر مجھے تعجب ہوا کہ فلیگ جب طالبان کا دیکھا گیا تو اس کی عقب میں جو جھنڈا نظر آ رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا لبیک یا حسین.
کا جھنڈا شیعہ، اور اس کے ساتھ ہی ججز جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے، وہ ایک طرف طالبان کا جج بیٹھا ہے، ساتھ میں شیعہ لیڈر جج بیٹھا ہوا ہے. یہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نے بھی اس میں کافی اپنا کنٹریبیوشن کی ہے پس پردہ رہتے ہوئے. اور میں بھی چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت، یقیناً پاکستان، ہم جیسے لوگ اس میں بڑی ہمیں اطمینان ہے کہ یہ معاملہ کچھ اب اس وقت جو ہے ٹھہراؤ اس میں نظر آ رہا ہے، لیکن there is a slip between the lip and the cup. رائٹ. ڈاکٹر جمیل صاحب، ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں، پھر ہم آپ سے تفصیلاً اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بتاتا چلوں، پھر اس پر باقی گیسٹ کو بھی آسانی ہو جائے گی ڈسکس کرنے میں. اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز ہیں وہ 6 تقریباً چیلنجز ہیں، اور جو بڑے ہی اہم قسم کے چیلنجز ہیں. اور وہ چیلنجز ہیں: نمبر 1 وائلنس، کس طرح اوائڈ کیا جائے، کیونکہ افغان طالبان کی آئیڈیالوجی پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس پہ آپ بعد میں تبصرہ کر لیجئے گا. اور اس کے بعد ملیٹنسی، اور ساتھ میں ٹیررزم جس کا کہ شاخسانہ ہمیں نظر آ رہا ہے. گلوبل آئسولیشن جس کا کہ آپ نے اپنے بیانیے میں ذکر کیا کہ اب پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. اگلا جو سیکیورٹی کاؤنسل کا اس میں آ رہا ہے اجلاس، اس میں آپ دیکھیے گا. اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن اینڈ فائنینشیل بلیک میلنگ. اس پر آگے آپ چاہیں تو میں تبصرہ کر دوں گا کہ پاکستان کو بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں بیرسٹر صاحب آپ کے پاس آؤں گا. یہ بتائیں کہ انٹرنیشنلی میڈیا میں جتنی بھی ہم نے خبریں دیکھی وہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں تھا. انٹرنیشنل میڈیا کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی امپورٹنس ہے افغانستان کی، یا بس ٹھیک ہے امریکہ گیا تھا، امریکہ وہاں پہ لڑ کے واپس آ گیا، ٹھیک ہے اس کو شکست ہوئی، فتح ہوئی. یورپ کیا دیکھ رہا ہے؟ بیسیکلی سر افغانستان کی تو بڑی امپورٹنس ہے. یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، اور اس سے آگے جو ازبکستان، جو بھی یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، اس کو یہاں سے ہی راستہ جاتا ہے. تو وہاں پہ بیسیکلی جو یہ افغانستان میں آئے بھی تھے امریکنز، وہ صرف طالبان کے پیچھے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے اپنی انڈسٹری کو انرچ کرنے. تو اپنی انڈسٹری کو انرچ کرنے کے لیے ان کو انرجی چاہیے تھی. مینس کہ جو بھی انرجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ افغانستان سے انٹیپڈ ریسورسز ہیں ابھی تک. افغانستان سے آگے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، وہاں پہ تو فل آف مینس کے انرجی سے بھرے ہوئے ہیں. تو ان کا ٹارگیٹ یہ تھا. اور یہ ٹیمپرری جو ہے اپنی میں کہوں گا ناکامی تو ہے امریکہ کی، لیکن وہ کم بیک ضرور ہوگا ان کا، کیونکہ وہ کسی ٹارگیٹ سے آتے ہیں. یہ بھی ہے کہ انہوں نے شاید ایک ہاتھ سے ان لوگوں کو چھوڑا بھی ہوا، کیونکہ ان کو ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ کچھ بھی کرنے کے لیے. جیسے کہ 9/11 کی بات تھی تو انہوں نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا تھا، خاص طور پہ اپنے ساؤتھ ایشیا کو، پاکستان کو گھیرا ہوا تھا. اور ہمیں آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہم آپ کو اسٹونیج بنا دیں گے. ایک چیز یہ. باقی ابھی دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے افغانستان کا، جو اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی، آیا کہ یہ جو ٹیک اوور ہے وہ لیگلی ریکگنائزبل بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے انٹرنیشنل پرسپیکٹس میں کیا ہے، لوکل پرسپیکٹس میں کیا ہے. اور ان کے لیے طالبان جیسے کہ آئے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ساری چیلنجز ہیں. چیلنجز اس طرح کی ہیں جو پہلی میں کہوں گا ملیٹنسی سے ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ چیزیں، ملیٹنسی موومنٹ سے پولیٹیکل موومنٹ. یہ بہت بڑی چیلنج ہے ان کے لیے. اب اس کے لیے ان کو کانسٹیٹیوشن بیسیکلی ہے کیا؟ کانسٹیٹیوشن مینس کہ اس کا رول آف لا، وہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی دیتا ہے، ایکولیٹی بیفور لا. آپ نے دیکھا یہ سوشل میڈیا پہ جو ان کی پکچرز وائرل ہیں، ان میں آپ دیکھیں جو انہوں نے گھر میں پریزیڈنشل ہاؤس میں یا گھسے ہوئے ہیں تو کس طرح کے انداز سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی مینس کہ ان میں کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہے. ایک چیز یہ بھی ہے. باقی دیکھیں ان کے لیے اور مزید مسئلے یہ ہیں کہ یہ طالبان جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ گروپ نہیں ہے، ان کے ساتھ اور بھی گروپس ملے ہوئے ہیں. القاعدہ ہے، ایسٹرن تاجکستان اسلامک موومنٹ سے، اور ادر گروپ ہیں. ان کو کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے؟ اب یہ آپ ان کا دیکھیں، ان کا شروع سے ہی چائنا سے اور ایران سے بھی پرابلم رہا ہے، اور ان کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی رہا ہے. اب پاکستان میں TTP بھی ہے، تحریک طالبان پاکستان ایک الگ چیز ہے اور طالبان الگ چیز ہے. ہم یہ ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. سر اب پہلے تو ہمیں ناظرین کو یہ بتائیں کہ افغانستان میں اب اس وقت جب امریکہ تھا تو اس وقت کیا حکومت تھی؟ اب طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے یا قبضہ کیا ہے؟ اب حکومت کیا بننے جا رہی ہے؟ اور اس کو اگر انٹرنیشنل کورٹس دیکھیں گی کہ جو ریکگنیشن آف افغانستان ہے یہ کس طرح سے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا.
बेसिकली ये अमेरिकन जो सुपर पावर और दूसरे नेटो के सारा यूरोप जो वहाँ इकट्ठा हुआ था, एक तो तजर्बा जो था सोवियत यूनियन वाला 10 साल वाला, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अर्ली 90s में जब 9/11 हुआ तो दे हैड टू कम, दे केम। जैसे हमारे बहुत साथियों ने कहा होगा कि स्ट्रेटजिकली ये बिल्कुल कनेक्टेड है, लैंड लॉक कंट्री है बहुत कंट्रीज़ के साथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज सराउंडिंग। उसमें इनको जो है तालिबान जो है, तालिबान एक फोर्स था क्योंकि अफगान सारे बटे हुए थे, वॉर लॉर्ड्स हैं, देर आर उज़्बेक्स, देर आर हज़ारवीस, देर आर पश्तून्स, यानी वो सारे इसी तरह बहुत हैं, तो वो कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे थे। अमेरिकन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मच ऑफ द प्रेशर, जब देखा कि नहीं तालिबान को हम नहीं हरा सकते, अब भी 40-50% पे उनका कब्ज़ा है और लड़ रहे हैं, तो उन्होंने फिर दोहा में फिर चला शुरू किया। इट मीन्स इट वॉज अ de facto recognition ऑफ अ तालिबान ग्रुप, नंबर 1। नहीं तो कभी बैठते नहीं। उसमें पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। ये जो अभी तालिबान की विक्ट्री है, उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अखबारों में आया है कि एक तो पॉलिटिकल विक्ट्री है उनकी, मिलिट्री बेसिकली टेक्निकली नहीं कर सकते क्योंकि वॉर नहीं हुई, पीसफुल ट्रांसफ़र हुआ है। पीसफुल ट्रांसफ़र में क्या जाता है, उसमें क्या शक होता है? एक शक तो ये है कि अमेरिकन और तालिबान की आपस में एग्रीमेंट हो गई कि भाई आप आ जाओ, हमारे लोगों को कुछ न कहो, हम निकलना चाहते हैं, इतना पीरियड हमें आप दे दें, आपको हम दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने वर्चुअली ये सोचा हुआ था कि ये पावर ट्रांसफ़र होगा और तालिबान से हम नहीं जीत सकते। फिर सेविंग थी, उसके बाद वो जाना चाहते थे। नंबर 2, जितना खर्चा उनका हुआ, जितने अमेरिकन वहाँ मरे, लोकल पॉलिटिक्स में भी, और वहाँ लोकल जो अमेरिकन थे वो भी बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उनका थिंक टैंक उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि कब तक आप ये ट्रिलियन खर्च करते रहेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने ये इन प्रिंसिपल ये सोचा हुआ था। अब वहाँ फिर ट्रांजिशन ऑफ पावर भी हो रही थी, ट्रंप से लेके बाइडन आया। ट्रंप ने तो गलतियाँ की ही थी, बाइडन ने फिर उससे ज़्यादा गलतियाँ कर दी। आप बाइडन के इंटरव्यूज़ पढ़ रहे हैं, इतना भी कहा, भी आखिरी जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हज़ारों का फ़ौज जो है कि हमें जो है डिस्प्लेस कर सकें, हमें थ्रेट दे सकें कि हम एम्बेसी से इस तरह से निकलें या उस तरह से। कहने का मकसद ये है कि एक अल्लाह की मदद तो अपनी जगह पे थी। मैं हिस्ट्री की रिकॉल में करता हूँ 313 पे जब बदर की जंग थी तो मालिक ने क्या किया था, मदीना शरीफ में काफ़ी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि नहीं भी मत जाएं, हम है ही नहीं इतने मेजॉरिटी में, कैसे करेंगे काम। अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ, एक तो मौजूदा भी है और ये तालिबान का स्ट्रॉन्ग फेथ था। इस सारे गेम में जो मुझे नज़र आता है, क्योंकि मैं फॉरेन ऑफिस में रहा हूँ, एक मीटिंग अटेंड की है, बहुत डायरेक्टर जनरल था मैं पॉलिसी का, प्लानिंग का, उसमें सब में यही था कि हम अफ़गान के साथ हर वक्त जुड़े रहें, अफ़गान के हमेशा मदद करते रहें। इतने लाखों अफ़गान किसी मुल्क ने नहीं लिए, ईरान के पास भी गए, ताजिकिस्तान में भी गए, उधर भी गए, मगर पाकिस्तान ने इतने लाखों अफ़गान को घर दिया, उसकी मोहब्बत भी दी। कोई लड़ाई नहीं हुई यहाँ लोकल, कोई सिविल वॉर नहीं हुई अफ़गान के साथ। उसके बाद अफ़गान आगे भी गए, सऊदीया में रहा हूँ मैं, वहाँ भी गए। तो कहने का मकसद है अफ़गान को मुश्किल वक्त में हम काम आए। अभी ये जो सारी दोहा की सारी चीज़ें चल रही थी, उसमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, गाइडेंस कि भाई देखिए जो पहले तालिबान आपका पोस्चर है वो बड़ा ख़तरनाक है, प्लीज़ ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। और वो अभी देखने में आया। उसकी ट्रेनिंग कौन कर रहा था? ईरान नहीं कर रहा था, हम कर रहे थे। हम कैसे कर रहे थे? फॉर्मली नहीं, दोहा में लीगल टॉक्स थी, हम उसमें थे, इन्वॉल्व थे, इकट्ठे थे ग्रुप्स के साथ, और उनको बता रहे थे कि अब ये करें, अब इस तरह से करें। आप देखें उसका रिजल्ट ये हुआ कि तालिबान ने जब नॉर्दर्न अलायंस की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन ली तो लोकल लोगों को कहा कि आप चीज़ बन जाए। पहली इंडिकेशन ये थी कि दे स्टार्टेड गिविंग आवर शेयर, जो भी है शेयरिंग फार्मूला, टू दी नॉर्दर्न अलायंस जो उनके खिलाफ थे। अब वो ऐसा भी आए तो आपने देखा जब अभी आए हैं महल में, सबसे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट ये किया कि एमनेस्टी दे दी सबको, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, सब अफ़गान एक हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी अफ़गान से अभी ये रिपोर्ट ये आई है लेटेस्ट से बता रहे थे कि जो 100% अफ़गान भागना चाहता था कि तालिबान आ गए, तालिब तो मारेंगे हमको, ये करेंगे, उसमें से 70% अफ़गान ने ये फैसला किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जो उनका स्टेटमेंट आया, जो उनका रवैया है, तो इट मीन्स के तालिबान हैव चेंज देयर स्ट्रेटजी, दे नो हाउ टू प्ले डिप्लोमेटिक गेम, दे डेल्ट वेरी नाइसली विद द सुपर पावर्स। जिस तरह से अभी एम्बेसडर जमील साहब बता रहे थे कि वो रिलीजन के साथ भी इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि सुन्नी शिया मिलके
ادروائز تو ہزارہ جو ہیں سب سے بڑا کنفلکٹ تھا ان کا، ہزارہ کے سارے ہیں، اس کے بعد ایرانینس ہیں. چائنیز میں اب یہ ہے کہ دوسرے سب کوئی سیکٹ کو کر رہا ہے سپورٹ، کوئی پاور کے اس میں ہے. رشین کی بھی ان کی آنکھوں کا پتہ ہے، دل میں وہ سمجھتے ہیں، مگر ابھی اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں. They were very cautious even informing the world کہ جی ہم پاکستان سے مدد لے رہے ہیں. نہیں، they were balanced, they were discreet. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں سب لوگوں سے جو ہے ابھی مل جل کے چلنا ہے. تو آپ کا کہنے کا آخری جو ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے جو اسٹارٹ جو انہوں نے لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی سول وار ہوگی. نہ دو تین چیزیں ہیں کہ اپنے جو ان کے فیکشنز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے، یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ کیسے اسٹارٹ لیں گے اور کون سا ڈھانچہ کریں گے، کون سا کانسٹیٹیوشن ہوگا، کس طرح سے آگے جا کے چلیں گے، تب یہ معاملہ جو بنے گا. ہوپ فلی اٹ ول بی اے پیسفل افغانستان. رائٹ. ڈاکٹر مرزا اختر بیگ صاحب، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں APCCI کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بزنس کمیونٹی کیا دیکھ رہی ہے کہ اسٹیبل افغانستان پاکستان کے بزنس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو افغان طالبان ہے یہ اتنے سینسیبل ہیں کہ یہ بزنس کی چیزوں کو بھی ساروں کو سمجھیں گے اور پاکستان کے ساتھ جو بزنس کی ڈیل ہوگی وہ بھی بہتر ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اشرف غنی اور عبداللہ کی حکومت بہتر تھی؟ نہیں، لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو طالبان ہیں یہ بڑے میچورڈ طالبان ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں. انہوں نے ہر ان چیزوں کو جس میں پہلے ان کو سننا پڑا تھا یا لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا، ہر اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. بار بار ان کا یہ بیانات آتا ہے کہ خواتین کے حقوق کو ہم خیال رکھیں گے. انہوں نے کہا ہم بلڈ بات نہیں کریں گے، اور ہوا بھی پھر اسی طرح سے کہ وہ خود ہی غنی جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور ابھی بھی یہ دیکھنا ہے کہ کتنی افیکٹو نیشنل گورنمنٹ کس حد تک جا کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ انہوں نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرا اتنا زیادہ یہ اسٹرانگ ان کی حکومت ثابت ہوگی. اس وقت جو ان کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے معیشت کا. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لینڈ روٹ سے چلنے والی ملک ہے. جو پاکستان نے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے ہم نے اپنی پورٹ سے سامان منگاتے تھے. $2 بلین کی ہماری ٹریڈ پہنچ گئی تھی افغانستان کے ساتھ، جو ایک بہت بڑی ٹریڈ ہے. پھر ایران نے جو اپنی پورٹ شروع کری اور وہاں سے فیسلٹیز آفر کری، اور کرزائی وارا نے جو ڈبل گیم منافقت سے کھیلا پاکستان کی، اتنے احسانات 30 لاکھ ہم نے افغانیز کو اپنے پناہ دی، جن کو مہاجرین آپ کہتے ہیں. اور اس کے بعد اینڈ میں ہمیں کس طرح کی باتیں سننے کو ملی آؤٹ گوئنگ رجیم سے، کیونکہ وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ گیا تھا. انڈیا نے جب ان پہ $10 بلین انویسٹمنٹ کرے اور انڈیا نے وہاں پہ 7-7 8 کونسلیٹ کھولے، تو وہ اوبلائج تھا کہ پاکستان کو برا بھلا کہے ویزا ویز انڈیا، تو انہوں نے کیا. لیکن یہ جو طالبان کے رجیم ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کیونکہ اس کو بہت ایڈوائز کیا گیا ہے. جیسے ابھی ظفر صاحب نے بتلایا، انہوں نے کوئی ایسی چیزیں نہیں توڑی ہیں جیسے پہلے بدھا کو آپ نے کہا پوری دنیا میں ایک مخالفت پیدا ہوئی تھی کہ یہ کتنے بربریت والے لوگ ہیں. انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. صحیح ہے، اس پہ وہ ریفائنڈنس نہیں ہے. آج میں نے فوٹو دیکھے، پیر رکھے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. لیکن اس میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، اس میں نئی جنریشن بھی ان کی ہے، اور جس لیول پہ ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ بات سن رہے ہیں، میں پورا یقین سے کہتا ہوں ایک میچورڈ طالبان کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اکنامک کنسولیڈیشن بزنس کو فائدہ ہوگا جو ہوگا پاکستان، کیونکہ دیکھیں جو ان کا نیشنل الائنس بنتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ 2 لاکھ کے ٹریڈ کم ہو کے $2 بلین کی ٹریڈ کم ہو کے $750 ملین پہ ہو گئی، یعنی آدھی سے بھی کم ہو گئی تھی. تو انہیں وہ ٹریڈ ریوائیو کرنی ہے. ہم نے ٹرانزٹ ایگریمنٹ میں ان کو تمام کنسیشنز دی ہیں، لیکن اس میں ٹائم لگے گا بھی. جو چیز میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو نیکسس بن رہا ہے، یہ بڑی چیز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چائنا ایران، رشیا پاکستان اور افغانستان کا ہے. وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی میں بات اس وقت نہیں کر سکتا. لیکن جو بظاہر کینوس پہ نظر آ رہا ہے، آپ نے دیکھیں چائنا نے بھی ان کے ساتھ پہلے بھی ایگریمنٹ کیا تھا، اب بھی وان بارڈر کے اوپر انہوں نے ان کو
ایک طرح سے انڈائریکٹلی سپورٹ کیا ہے. ایران میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو جو ہزارہ کمیونٹی کی بات کی تھی، ان کے جو وال راڈس تھے وہ ایرانین انفلوئنس کے تھے، وہ انہوں نے وہاں کیا نہیں کیا، لیکن لگتا ہے کہ انہوں تو ایران کے ساتھ بھی ہے. پاکستان کی بھی ایک اس میں دوحہ میں ہم نے بڑا گائیڈنس دیا ان کو کہ ہم اب یہ 3 ممالک نے تو ان کو پہلے ایکسیپٹ کر لیا تھا، ایک سعودی عرب تھے، ایک UAE تھے، ایک پاکستان تھے. تو میں سمجھتا ہوں اب جب یہ اپنی حکومت عبوری تو انہوں نے سختی سے منع کر دی، یہ اپنی پوری حکومت بنا کے جب اعلان کریں گے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ممالک جو ہیں جو ان کو لیگلی ریکگنائز کر رہے ہیں، ان کو مان کر رہے ہیں، اور وہاں سے پھر ایک نیا سفر ان کا شروع ہوگا. میں ایمبیسڈر صاحب آپ کے پاس پھر واپس بھی آتا ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا سینٹنس وزیر اعظم صاحب نے کہا، جس کو ہم نے بہت زیادہ کرٹیسائز میڈیا میں بھی کیا، اپوزیشن نے بھی کیا، کیا واقعی وہ ایبسلیوٹلی ناٹ آج ہمیں کام آ رہا ہے؟ سب سے پہلے میں ڈاکٹر جمیل صاحب کے پاس. جمیل صاحب، آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بھارت کو سانپ سونگھ گیا ہے، دلی میں مکمل خاموشی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر موحد یوسف کا. آپ اس وقت بھارت کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو خاص طور پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی کہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، تو بھارت نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن بھارت نے انویسٹمنٹ اگینسٹ طالبان کی تھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں نیئر فیوچر میں سر؟ جی، نیئر فیوچر میں تو ظاہر ہے بھارت اس طرح خاموش تو نہیں بیٹھے گا، اور ہمارے ذہن میں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھارت اکیلا نہیں ہے. بھارت کے ساتھ امریکہ ہے اس نیکسس میں، اس میں یقیناً اسرائیل بھی شامل ہے، اور باقی امریکہ کے جو الائز ہیں G7 ممالک اور دوسرے، ان ساروں کی ان کو بھارت کو سپورٹ ہے. اور بھارت اور یہ نیکسس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ آپ اس اپنے ذہن میں رکھیں کہ 2016 کا امریکہ کے ساتھ اور 2018 کا امریکہ کے ساتھ بھارت کے جو ایگریمنٹ ہیں، ڈیفنس ایگریمنٹ، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت خاموش بیٹھ جائے گا. ابھی تو ظاہر ہے ان کے سینوں پر مونگ ڈلی گئی ہے اور یقیناً ماتم مچا ہوا ہے، یہ درست ہے، لیکن یہ سطحی باتیں ہیں. ہمیں اس کی گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہیے، ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس بلاک میں یہ جو رسا کشی ہے، اس رسا کشی کا ذکر میں نہیں کر رہا، بہت سارے اس میں مجھ جیسے اینالسٹ کر چکے ہیں، اور بہت سارے انٹرنیشنل تھنک ٹینک اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو رسا کشی ہے، جس میں اسپرنگ آف پرل ہے، اسپرنگ آف الائنس ہے، اور چائنا کنٹینمنٹ شامل ہے، تو کیا امریکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا؟ امریکہ جو آگے کرنے والا ہے اس کا ایک خاکہ ہم اس کو سوچ سکتے ہیں، ہم ڈاٹ سے ڈاٹ ملائے تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کیا چاہے گا. امریکہ نے اس وقت بھی جو یہ کوشش کی، جس سے کہ اس بلاک نے چائنا، پاکستان، ایران، رشیا، انہوں نے مل کے اور ان کے الائز انہوں نے مل کے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ادراک نہیں تھا کہ جب وہ اچانک جائیں گے تو افغانستان میں کیا ہوگا اور اس کا اثر اس کے پڑوسیوں ملکوں میں کیا ہوگا؟ جو کیلکولیشن تھی، جس کا کہ ذکر امریکن تھنک ٹینکس میں بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان میں جب ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی، اس کا اسپل اوور پاکستان پہ بھی پڑے گا، ایران پہ بھی پڑے گا، تو ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ کہ سی پیک کا بھی، اس میں سی پیک پہ اثر پڑے گا، چائنا پر پریشر پڑے گا. تو اس چیز کو آپ یہ نہ سمجھیں اس وقت راہ کے سب سے زیادہ فنڈنگ جو افغانستان کے ذریعے ٹیررزم راہ کرا رہا تھا، اس کو دھچکا تو لگا ہے، لیکن ہمیں اپنے قلعے کو مضبوط کر کے رکھنا پڑے گا. میں نے آپ سے ابھی 6 پوائنٹس بتائے جو کہ چیلنجز پاکستان کو ہیں. ان 6 پوائنٹس پر پاکستان کو بڑے مضبوطی کے ساتھ اور اس وقت سے اور ابھی سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی اور نیشنل پلیٹ فارم پر بھی کام کرنا پڑے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وائلنس، ملیٹنسی، ٹیررزم، گلوبل آئسولیشن، پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن اور فائنینشیل بلیک میلنگ آپ کی FATF سامنے ابھی آ رہا ہے، اس میں 37 ممالک ہیں. ہمیں ان 37 ممالک پہ کام کرنا چاہیے، اپنے بلاک سے بھی مدد لینی چاہیے. اور ساتھ میں پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، عمران خان یقیناً ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ہے وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، بہت پسندیدہ لفظ ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، لیکن انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے پولیٹیکل اس میں جو ڈپلومیٹک ایرینا میں اس قسم کی چیزیں دروازے بالکل بند نہیں کیے جاتے ہیں. لیکن فی الحال ہمیں کام آ گیا،
काम आ गया वो। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से बचने के लिए हमें चाहिए कि हुकूमत वक्त जो है उसे उस पर काम करना चाहिए, ताकि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जो हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हो, हमें उसको रिपीट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, राइट, आपका ओपिनियन मैं अभी एम्बेसडर साहब से ले लूँ। एम्बेसडर साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आज मोहित यूसुफ का ख़ास तौर पे स्टेटमेंट है, क्या हमारे जो फॉरेन ऑफिस के मैनेजर्स हैं या हमारे जो गवर्नमेंट के मैनेजर्स हैं उनको खामोश रहना चाहिए या स्टेटमेंट देना चाहिए? और ख़ास तौर पे जो एब्सोल्युटली नॉट था उसका रिजल्ट अभी हमें मिल रहा है कोई? देखें, हम फॉरेन ऑफिस के लोग जो हैं वो ऐसे सोचते हैं कि जो अप्रोप्रिएट टाइम होता है तब हम स्टेटमेंट्स इशू करते हैं। हुकूमत अभी नहीं आई इनकी, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, हम वी आर नॉट इन अ हेस्ट टू अनाउंस कि भाई क्या हम इतनी गाइडलाइंस की होती हैं, जैसे अब मीटिंग हुई है काफ़ी कि भाई टेररिस्ट कैंप नहीं होना चाहिए, आपस में जो फैक्शंस हैं वहाँ वॉरलॉर्ड्स हैं बैठ के मिल के बैठें, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस और इकोनॉमी के लिए काम करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सराउंडिंग में ओवरऑल अगर सिनारियो देखा जाए अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान बैटल फील्ड तो रहा है मगर उसके दुश्मन इतने क्यों हैं? What is in Afghanistan? That's $1 million question. अब उसमें बहुत से सवाल होंगे जो रशिया क्यों आया, 10 साल के बाद निकल गया। बहुत लोगों को लेसन लेना चाहिए मगर वो इन्होंने नहीं लिया जी। सारे आ गए, 7 वाले, नेटो, अमेरिकन, सब उनके एलाइज आ गए, खास करके बड़ा हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान ने जब हमसे अमेरिकन, मैं क्लियरली बात करूँगा, अभी तक नाराज़ ज़रूर होंगे क्योंकि हमने अगर उनको फैसिलिटेट करते, उनको कहते कि हमारे बेसिस या दूसरी फिर आके यूज़ करें, तालिबान फिर मुश्किल से आगे आते। बात यह है कि हमने ये नहीं कि तालिबान के साथ हम, प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि जो हुकूमत आएगी, जो भी होंगे हम उनके साथ होंगे। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट और पीस चाहता है, हमें डोर चाहिए स्टेट्स के लिए, दूसरी सारी चीज़ों के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि अभी धचका तो उनका लगा है, आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी थी, पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आने वाला है। रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में आए हैं, ये रिपोर्ट्स आई हैं बाकायदा, वहाँ से भाग के इधर भी आएंगे। थोड़े वक्त के लिए शांति ज़रूर होगी मगर उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल वक्त और चैलेंजेस आने वाले हैं। अच्छा, उसके लिए अभी मैं एक CNN पे देख रहा था, वहाँ पे फार्मर फॉरेन ऑफिस का ऑफिसर था जो अमेरिका का, उसको उन्होंने कहा कि फाइनल वर्ड बताएं अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त कैसे हुई। उसने कहा फाइनल वर्ड पाकिस्तान। ये आप कैसे ले? आई एग्री 100%। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान उनके साथ बिल्कुल बाकायदा लगा हुआ था, डिफेक्टो जैसे मैंने लफ्ज़ यूज़ किया ना आपसे, हम खुल्लम खुला तो जो भी है हमने सपोर्ट। पाकिस्तान वॉज दी ओनली कंट्री जो साथ तालिबान के दोहा की जो भी प्रोसीडिंग्स आप देखें, अंदर की उनकी कहानियाँ सुने, हमने उतना उनको साथ दिया है, इतना उनको बताया, गाइड किया है कि देखें डोंट बी द सेम तालिबान, डोंट बी द हॉरर्स जो पहले होते थे, उसको हॉरर्स को निकाल दें आप उनसे, फैसिलिटेशन डाल दें। तो ये जो है डिफीट मान गए हैं वो, अभी अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि हमारी डिफीट हुई है। सिर्फ मैं आपको बताऊं, उनको पता तो था, डील तो थी अंदर के आ गएंगे। 3 महीने तक उन्होंने कहा था, एक जो सरप्राइज मिला है तो एकदम कैसे आ गए। दैट वाज ओनली वन फैक्टर जो 1 मिनट में बताऊंगा। लोकल अफगान कमांडर्स, लोकल फैक्शंस के जो हेड थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब इनफ इज इनफ, हमने इनको अभी नहीं रहने देना है। ये 20 साल तक यहाँ रहें, हमारे ये दोस्त नहीं है, हिंदुस्तान भी हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है, नेटो वाले भी नहीं है, हमने रेजिस्ट नहीं करना। आर्मी ने सरेंडर कर दिया, सारी चीज़ें वहाँ तोबे तलाक जो भी हैं अभी तक, कोबरा जो हेलीकॉप्टर्स हैं सब वहाँ खड़े हुए हैं अभी। मकसद ये बड़ी सरप्राइज इसी वजह से मिली जो अमेरिकन को मिली, उसमें वो समझ रहे थे कि एकदम जल्दी नहीं आएंगे, मगर मैं समझता हूँ इसमें अफगान आर्मी जो थी, वो अफगान पीपल, सारे लोगों ने मिलके रेजिस्ट नहीं किया तालिबान को काबुल तक आने के। राइट। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएं, हमारे पास टाइम भी कम रह गया है, कि क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी अभी तक ठीक है? अगर ये ठीक है तो व्हाट अबाउट TTP? अभी भी TTP की बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो कुन्नड़ में है, वो अफगानिस्तान में है, तो हमारे फ्यूचर क्या होगा? सर इसके लिए हमारे लीडर को नेशनल कंसेंसस के लिए जाना पड़ेगा। इसमें जैसे आज नेशनल कमांड का मीटिंग भी थी, उसमें इन लोगों ने अपोजिशन पार्टीज़ को नहीं बुलाया। वैसे ये बहुत सीरियस मैटर है, तो इन सब को मिलजुल के एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आगे हमारा राय अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने अफ़गान भी है और जैसे सर ने कहा कि अमेरिका, जो कि मैंने पहले भी कहा कि वो कमबैक होगा ज़रूर, आज हुआ या साल 2 के बाद होगा। इनकी नज़र पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं, इनकी नज़र CPEC पे है कि दे रियली वांट पाकिस्तान डिस्टेबलाइज, हमारी जो इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं।
تو یہ تو ان کے لیے بالکل ٹھیک سر، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے سر، آپ کا آخری میسج کیا؟ آپ انٹرنل پالیسی سے پاکستان سے سیٹسفائی ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے جو اپنے باقی پارٹیز ہیں اپوزیشن ہیں آن بورڈ لیا ہوا ہے؟ دیکھیں آج جو میٹنگ تھی اس میں اپوزیشن کو ان کو بلانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک نیشنل کنسنسس کی آپ بات کریں ایک بہت ہی سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ایشو پہ. بہرحال اگر اس کے آگے اب کوئی دوسری میٹنگ میں بلاتے ہیں، آج انہوں نے اپنے آپس میں کی اور آرمی ایئر فورس اور نیوی کے چیف تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں قوم کو جو انہوں نے اب تک جس طرح سے ہینڈل کیا عمران خان نے، جس پہ انہوں نے منع کرا بیسس کے لیے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وار کین ناٹ بی سولوشن، افغانستان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بیرسٹر عمران مٹھانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.